بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے اور عصر کا وقت نہ ہونے تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہو جانے سے پہلے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شفق غروب آفتاب کے بعد افق پر جو سرخی ہوتی ہے کے رہنے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف شب تک رہتا ہے، جبکہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 581۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج ڈل گیا تو آپ نے بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی، جبکہ سورج بلند صاف چمکدار تھا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سورج غروب ہو جانے پر مغرب کے لیے اقامت کہی، اور پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز عشاء کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، پھر جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز فجر کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے روز آپ نے انہیں ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے اسے خوب مؤخر کیا۔ آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، آپ نے گزشتہ روز سے اسے مؤخر کیا۔ آپ نے شفق غائب ہو جانے سے پہلے مغرب پڑھی، اور تہائی رات گزر جانے کے بعد عشاء پڑھی، اور فجر طلوع فجر کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر فرمایا، نمازوں کے اوقات معلوم کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے مابین ہے جس کا تم ملاحظہ کر چکے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 582۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب مجھے 2 مرتبہ نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ جب سورج تسمہ کے برابر ڈل گیا تو انہوں نے مجھے ظہر پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کی مثل ہو گیا تو انہوں نے مجھے عصر پڑھائی۔ جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور شفق ختم ہو جانے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت مجھے فجر پڑھائی۔ پس اگلا روز ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کی مثل ہو گیا، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تو مجھے عصر پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور تہائی رات گزرنے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور صبح روشن ہو جانے پر نماز فجر پڑھائی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت ہے، اور نمازوں کا وقت انہی 2 اوقات کے مابین ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 583۔ حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر میں کچھ تاخیر کی، تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا،
آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عروہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میری امامت کرائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یوں 5 دفعہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 584۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے عمرہ کے نام خط لکھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت و پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس سے ضائع کیا پھر وہ اس کے علاوہ دیگر امور دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سایہ ایک ہاتھ ہو، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اس آدمی کے سائے کے برابر ہو جائے، اور نماز عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند، سفید اور چمکدار ہو، اور اتنا وقت ہو کہ سوار غروب آفتاب سے پہلے 2 یا 3 فرسخ تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے، اور نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت شفق ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے، تہائی رات تک رہتا ہے۔ پس جو شخص سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو شخص سو جائے تو اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، اور صبح کا وقت وہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے لیکن ستارے ابھی نمایاں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔